لیجیے گھر سے نکلنا ہے حسین. تو کیا غریب ہیں اس وقت حسین؟ کیا خطرے میں ہیں؟ کیا خوف زدہ ہیں؟ نہیں، قافلہ بہت آرام سے جا رہا ہے. حسین کسی سے ڈر نہیں رہے، اس لیے کہ شاہ جا رہا ہے، بادشاہ جا رہا ہے. حاکم سے کیا خوف؟ حاکم سے کیا خوف؟ اللہ والے کو کیا خطرہ ہے؟ پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں. مکے گئے ہیں، اللہ کے گھر سے الوداع کہہ کے نکل چکے ہیں. قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. 7ویں منزل آ گئی ہے، سفر کی 7ویں منزل آ گئی. بس اب 3 منزلیں اور رہ گئی ہیں کربلا پہنچنے میں. اگلی منزل پہ حور ملے گا. کلا حور کا حال سن چکے. حور سے ملنے سے پہلے اب جو منزل آئی ہے اسی منزل پر یہ نظر آیا کہ مکے سے جب حسین چلے تو ایک قافلہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا. ایک قافلہ حسین کے پیچھے پیچھے چلا، اور اس قافلے کا سردار بہت خوبصورت انسان، گھوڑے پہ سوار، کاندھے پہ زلفیں ہوا سے لہراتی ہوئی، کمر میں تلوار لگائے ہوئے، وہ بھی اپنے عیال اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے، غلام اور کنیزیں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ حسین رک رہے ہیں تو جلدی سے کہتا ہے روک دو. لیکن فاصلہ کم سے کم آدھے میل کا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے سردار کے ایسے لگانا قافلے کو، خیموں کو روکنا تو اس طرح ادھر والے ہمیں دیکھ نہ سکیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تعاقب میں بھی ہے، چھپنا بھی چاہتا ہے اور ساتھ بھی چلتا ہے. یہ منزل جو آئی مکے کے بعد 7ویں منزل، تو جگہ چھوٹی تھی، وادی پتلی تھی. اب جو حسین رکے تو اب اس سردار کے لیے ہوئی مشکل. اب جو لگے خیمے تو آمنے سامنے نظر آنے لگے. جلدی سے خیمے میں چلا گیا. بھوک کا وقت تھا، کھانے کا وقت تھا، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگا دیا گیا. بیوی سامنے بیٹھی، شوہر ادھر بیٹھا، کنیزیں پانی لیے کھڑی ہیں. دسترخوان پہ روٹیاں گرم آ رہی ہیں، تنور صاف چل رہا ہے، روٹیاں گرم لگ رہی ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے. بڑا سردار ہے، امیر سردار ہے، امیر ہے، غریب نہیں ہے. قافلہ بڑا ہے، بڑے اہتمام سے چل رہا ہے. حج کر کے آیا ہے پیچھے پیچھے حسین سے. حسین بغیر حج کے نکلے ہیں، وہ حج کر کے نکلا ہے، اس لیے فاصلہ ہے. تو تم سلامت رہو، موضوع سننے کا تمہیں حق ہے. قافلہ پیچھے ہے، حسین آگے، اور یہاں قافلہ ٹھہر گیا. ادھر حسین خیمے سے نکلے. علی اکبر یہ خیمے نظر آ رہے؟ کہاں بابا؟ کہ جو بھی ہو اس میں، جو بھی ان خیام میں ہو، جاؤ بس جا کے اتنا کہہ دینا حسین بلا رہے ہیں. بس چلے علی اکبر اور شہزادہ اکبر اس قافلے میں داخل ہوا. حدود، خیام کے حدود. حیرت سے دربانوں نے، ساربانوں نے دیکھنا شروع کیا. دوڑ کے خادم نے کہا آپ کے خیمے کے دروازے پر ایک خوبصورت شہزادہ جس پہ نظر نہیں ٹھہرتی. وہ کوئی پیغام لایا ہے. کہ کس کا پیغام؟ کہ وہ کہتا ہے ہم حسین کا پیغام لائیں. منہ میں پہلا نوالا لیا تھا. بھئی نوالا منہ میں لینے کے بعد جس طرف آپ نوالا لیں گے اسے گھما کے پھر ادھر لائیں گے. ابھی نوالا منہ میں تھا، دہن جام ہو گیا. جتنے لوگ تھے ایسا لگا سب کے سروں پر طائر بیٹھ گئے. بیوی نے چہرہ دیکھا. بیوی کا نام ہے دلہم. اس نے کہا کیا ہوا؟ اتنے تو تم شجاع ہو، اتنے تو بہادر ہو، یہ کیسا پیغام ہے جسے سن کر تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی؟ جاؤ دیکھو کیا ہے. گئے دوڑتے ہوئے.
نالین نہیں پہنے، دروازے پر شہزادے کو دیکھا، دیکھ چکے تھے رسول اللہ، صحابی رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں. ادھر سے کانوں میں ان کی آواز آئی، میرے بابا حسین نے تمہیں بلایا. واپس آئے زہیر قین. زہیر کا لفظ عربی میں ہے اثر سے، اسی سے ہے زہرا. ان سارے لفظوں کے معنی ہیں روشنی، دوسرے معنی ہیں کھلتی ہوئی کلیاں. ازہر زہیر کھلتی کلیوں کو کہتے ہیں. ابھی کلی کھلی کہاں ہے؟ ابھی تو اسے پھول بنا. آئے تو خاموش. زوجہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حسین نے بلایا. کہا تو جاؤ. دیکھو ارے بھائی فرزند رسول بلائے اور تم سوچ میں پڑے ہو. میں تم سے کہتی ہوں جاؤ جاؤ، بے دھڑک جاؤ. رکنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات نہیں ہے. کہ تو کہتی ہے تو میں جاتا ہوں. قین ان کے باپ ہیں. قین کہتے ہیں لوہے کی زرہ بنانے والے کو. ایک ہی جگہ کلیاں، روشنی اور لوہا جمع ہو جائے. قبیلہ ہے بجلی، زہیر قین بجلی. بجلی ایک قبیلہ تھا یمن کا. ایک مشہور عورت تھی، اس کا نام تھا بجلی. اس نے اس قبیلے کو آباد کیا تھا. اسی خاتون کے نام پر اس قبیلے کا نام چلا بجلی. لیکن اسی کے پڑوس میں ایک اور یمن میں قبیلہ تھا، اس کا نام تھا نمار. نمار قبیلے کی دلہم تھیں جو زہیر قین کی زوجہ تھی. چونکہ دو بڑے قبیلے ایک ساتھ مل گئے تھے، جب زہیر قین چلتے تو قبیلہ بجلی اور قبیلہ نمار دونوں ساتھ چلتے. دو بڑے قبیلوں کے سردار قرار پائے تھے، چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بادشاہوں کی شان والے. اور بیوی نے کہا چلے. پہنچے، حسین کو سلام کیا. کہا گئے لوہار کو خیمے کے پیچھے چلو، کچھ بات کرنی ہے. لے کر خیمے کے پیچھے گئے. چند سیکنڈ لگے، چند لمحے لگے. واپس آئے تو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے. کہاں چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور کہاں حشاش بشاش، چہرہ سرخ، خوش خوش. کہ بس گیا مولا اور آیا، گیا اور آیا. آئے پردہ اٹھایا خیمے کا. بیوی انتظار میں. اب جو چہرہ دیکھا، کہا گئے تھے تو چہرے پہ ہوائیاں ہو رہی، چہرہ زرد ہو گیا. خوش خوش آئے، خوش خوش آئے، مسکرا رہے ہو. خوشی کا یہ عالم ہے کہ چہرہ سرخ ہو رہا ہے. کہاں بات ہی ایسی، بات ہی ایسی. جاؤ بھائی، یہ جتنی دولت ساتھ چل رہی ہے، یہ سارے ناکے گھوڑے، یہ غلام، یہ سارے قبائل سب تجھ کو دیے اور طلاق دی، گزارے کے لیے کافی. تو کہنے لگے اچھا جنت کا راستہ میں نے دکھایا. اور مجھ سے کہتے ہو میں جاؤں تو وعدہ تو کر لو.
جنت تو تمہیں مل چکی، ورنہ تمہاری خوشی کسی دنیاوی مسئلے پہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، میں تمہیں جانتی ہوں۔ تو پھر وعدہ تو کر لو۔ کب وعدہ ہے؟ وعدہ ہے لیکن تو چلی جا، تو چلی جائے، کہ جاؤں گی تو نہیں، میں بھی اس قافلے کے پیچھے چلوں گی، تم جا رہے ہو جاؤ، میں بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہاں جا رہے ہو۔ کیوں؟ کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کون سا راستہ ہو کے جنت کو جاتا ہے، بس وہ راستہ دیکھنا، پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ تو جس نے کربلا نہیں دیکھا اسے جنت کا راستہ اسے کیا پتا کہ جنت کا راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ تو میں پیچھے چلوں گی، کہ تیری مرضی ہے لیکن میرے ساتھ نہ آنا۔ دلم کہنے لگے اچھا یہ تو بتاؤ میرے والی بات کیا ہے، مجھ کو نہیں بتاؤ گا؟ کیا بتائیں، بچوں ملنا تھا وہ مل گیا۔ سارے قبیلے والوں نے ذوالفقارین کو گھیرا، کہا سردار اتنے دن ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہم پوچھ کے رہیں گے حسین ابن علی نے کیا کہا، حسین ابن علی نے کیا کہا۔ کہ اچھا بھائی تم لوگ پوچھتے ہو تو ہم بتائے دیتے ہیں۔ بھائی سنو، جب آذربائیجان پہ حملہ ہوا تو ہم سپہ سالار تھا اور ہم نے آذربائیجان کو فتح کیا، ہم فاتح آذربائیجان، فاتح ایران سب کو یاد ہے، آذربائیجان کا فاتح ابھی اپنائے نہیں گئے۔ حسین مجھے لے گئے پشت خیمہ پر، ان سے کہنے لگے یاد ہے تمہیں آذربائیجان میں تم بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے اور لوگ تمہیں اشجع کہتے تھے، کہتے کہ زہیر سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، اور تم نے پھر اس ملک کو فتح کر لیا اور خوش ہو کہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی تو تمہیں اتنی دولت ملی آذربائیجان سے کہ تم دولت مند ہو گئے اور سردار ہو گئے دولت مندوں کے، اور تم نے ایک محل بنایا جس کا نام تم نے قصر یاقوت رکھا، اس قصر میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ آذربائیجان سے آئے تو تم رئیس اور امیر ہو کر آئے، اور جب سارا مال لے کر تم چلے، بھائی آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں جب تم ابھی حسین آذربائیجان میں نہیں ہے، بھائی سادات کے قدم تو آذربائیجان میں بعد میں پہنچے، امام مرشی کاظم کی صاحبزادی وہاں پہنچی آذربائیجان میں، ان کا روضہ بنا ہوا آذربائیجان میں، باکو دارالحکومت ہے آذربائیجان کا۔ جب انگلینڈ جہاز ہمارا جاتا ہے تو آذربائیجان باکو کے سائڈ سے گزر کے یورپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہاں بھائی وہ باکو ہے، تو وہیں سے سلام کر لیتے ہیں کہ یہاں ایک سیدانی بی بی کا روضہ ہے۔ اب لوگ جیسے شام جاتے ہیں مصر جاتے ہیں، جانا تو آذربائیجان چاہیے تاکہ اس شہزادی کے روضے کی بھی زیارت کریں، بہت شاندار روضہ بنا ہوا ہے وہاں پر۔ آذربائیجان میں بہت سے شہزادے امامزادے دفن ہیں، وہاں روضے ہیں، وہاں بھی زیارت کریں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں آذربائیجان کے، میں یونان میں ان سے مل چکا ہوں، بہت عمدہ لوگ ہوتے ہیں اور سجدگاہ رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، علی ولی اللہ کہتے ہیں اذان میں۔ بہت اچھا ملک ہے آذربائیجان، بڑا پیسفل، بڑا آرام دہ، بڑا نرم مزاج ملک ہے۔ تو حسین نے کہا جب تم دولت لے کے چلے خوش خوش پہ آج میں امیر ہو گیا، تو سلمان فارسی نے تمہارے قریب آ کر کہا ارے زہرے کہ اتنی دولت لے کے اتنے خوش ہو کہ کوئی انتہا نہیں، اس وقت کیا عالم تمہارا ہوگا خوشی کا جب تم نبی کے نواسے حسین کے ساتھ کربلا میں لڑو گے۔ تو حسین نے یہ یاد دلایا، مجھے سلمان کا جملہ یاد آ گیا، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا ان کے گھوڑوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے، جنت میں گھوڑوں کا پسینہ ابھی خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ حسین نے ہمیں جنت دکھا دی، اس لیے ہم نے دولت کو ٹھکرا دیا،
نہیں سمجھے ہم حسین سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ہمیں جنت دکھاتے ہیں. جب ہم جنت دیکھ لیتے ہیں تو دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. ابھی بھی ازادار سمجھ اس طرح بھی کوئی خوش ہو کے بیٹھتا ہے 1400 سال پرانے قصے کو سننے کے لیے. جنت نہ دیکھی ہوتی بہت سال. منزل پہ حور مل گیا. بات چیت آپ سن چکے. زہر آگے بڑھے کا مولا ابھی تو یہ 1000 ہے, یہی انہیں مار کاٹ کے ڈالے دیتے ہیں. حسین نے کہا زہر ابھی تو آئے. اور پھر ایک جملہ کہا جو کبھی اللہ نے فرشتوں سے کہا, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. زہیر چپ ہو گئے. زہیر چپ ہو گئے. اور شب عاشور جب لشکر چڑھ آیا اور حضرت عباس کو امام حسین نے بھیجا کہ جاؤ میرے ساتھ سے جا کے بات کر کے آؤ, ہم نہیں چاہتے کہ رات میں لڑائی چھڑے. جب سورج نمودار ہوگا دیکھا جائے گا اس وقت, لیکن آج کی رات ہم نہیں لڑنا چاہتے, بات کر کے آؤ. حضرت عباس گئے, گفتگو کی, انہوں نے اپنے مسائل پیش کیا. حضرت عباس نے کہا ٹھہرو, ہم جاتے ہیں, پہلے آقا سے پوچھیں گے پھر ہم جواب دیں گے. جب حضرت عباس گئے تھے لشکر سے بات کرنے, ایک طرف حبیب ابن مظاہر چل رہے تھے, ایک طرف زہیر کین چل رہے تھے. جیسے ہی حضرت عباس واپس ہوئے امام حسین سے پوچھنے کے لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں وہ, تو ویسے ہی موقع ملا. ایک خطبہ حبیب ابن مظاہر نے دیا اور ایک خطبہ زہیر کین نے دیا, اور سردار سے کہا کہ دیکھ جس حکومت کے لیے تو جان دے رہا ہے وہ زنا زیادہ ہے. ارے اپنی عزت تو کرو, عزت نفس کو پہچانو. اسلام